الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ یہ لفظ تحسین ہے. ہم جس طرح نہیں کہتے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، اسی طرح امام نے کہا واہ، جس کا معنی یہ ہوا دوسری زبان میں ہم کہیں تو کیا بات ہے، پر امام نے کس بات پہ کہا؟ جود و کرم. جود و کرم کہتے کس کو؟ علماء فرماتے ہیں جود اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا ہو، اور کرم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پہ عطا ہو. تو امام نے کہا آپ کے جود و کرم کا کیا کہنا؟ آگے فرماتے ہیں شہ بطحا تیرا. شاہ کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، بطحا سے مراد مکہ معظمہ ہے. بطحا سے یہاں مراد مکہ معظمہ ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے مکہ معظمہ کے بادشاہ، آپ کے جود و کرم کا کیا کہنا؟ پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نہیں دو طریقے کا ہوتا ہے. عربی میں نہیں کو لا کہتے ہیں، اور ایک لائے نفی ہوتا ہے اور ایک لائے نہیں ہوتا ہے. لائے نفی جیسے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لائے نفی اس لا کو کہتے ہیں جس میں انکار کیا جائے، جیسے اس میں کلمے میں انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ایک لائے نہیں ہوتا ہے. لائے نہیں اسے کہتے ہیں جیسے کسی چیز کے لیے منع کرنا. مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی آئے کچھ طلب کرے اور ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اسے منع کر دیں، یہ ہوتا ہے لائے نہیں. اور لائے نفی انکار کرنا، جیسے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. امام نے اس شعر میں دونوں نہیں استعمال کیا ہے، لائے نہیں بھی لائے نفی بھی. پہلا نہیں جو امام نے استعمال کیا نہیں سنتا ہی نہیں، تو پہلا نہیں لفظ لا کا ترجمہ ہے، نہیں والا. دوسرا نہیں یہ لائے نفی ہے. مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی منگتے نے نہیں سنا ہی نہیں. آپ کی بارگاہ میں جو بھی مانگنے والا آیا خالی لوٹا ہی نہیں. یہ شعر قرآن پاک کی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائلوں کو نہ جھڑکیے، اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. اس حدیث کی طرف اور اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جس طرح تیز آندھی بہت تیز ہوا کے ساتھ رواں دواں ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی سخاوت تھی. یعنی جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح
آپ کی سخاوت بھی ہر جگہ پہنچ جاتی تھی، کوئی بھی آپ کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی واپس نہیں پہنچایا، یعنی لا نہیں فرمایا۔ امام بخاری نے حضرت سہل بن سعد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں، حضور قبول فرما لیجئے۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ حضرت سہل کا بیان ہے کہ اسی چادر کو بطور تہبند پہنے ہوئے حضور ہماری طرف نکلے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی، کیا ہی اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مجھے ابھی تو دی گئی ہے اور یہ مجھے پسند ہے، مجھے دی گئی ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا ہاں، اور کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے، پھر لوٹ آئے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی جس نے عرض کی تھی کہ حضور یہ مجھے پہنا دیجئے۔ حضور علیہ السلام کے جود و کرم، سخاوت کے واقعات احادیث کی کتابوں میں بے شمار ہیں جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور ہم نے پہلے بتایا کہ جود بے مانگے عطا کرنے کو کہتے ہیں، اور کرم مانگنے پر جو عطا کیا جائے اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دونوں صفات بطریق اتم موجود تھیں۔ جب اس قدر جود و کرم اور سخاوت کا دریا بہتے ہوئے امام احمد رضا نے دیکھا تو بے ساختہ ارشاد فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔